امام شافی کہتے ہیں کہ حاجیوں کے اس قافلے کے ساتھ ہم 20ویں دن کوفہ پہنچے۔ وہاں کی مسجد میں عصر کے وقت محمد بن حسن اور ابو یوسف سے ملاقات ہوئی۔ میری باتوں سے ان دونوں کو گمان ہوا کہ میں کوئی صاحب علم ہوں، چنانچہ مجھ سے پوچھا کہ امام مالک کو تم نے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، امام مالک کے پاس سے آ رہا ہوں۔ امام حسن حضرت ابو حنیفہ کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں اور امام یوسف خلافت عباسیہ کے چیف جسٹس رہے ہیں اور مشہور عالم کتاب الاموال کے مصنف ہیں، جو دنیا میں معاشیات پر پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ پھر امام شافی کہتے ہیں کہ یہ سن کر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے موطا بھی دیکھی ہے؟ میں نے کہا پوری حفظ بھی کر چکا ہوں۔ محمد بن حسن اس پر متعجب ہوئے، اسی وقت لکھنے کا سامان منگوایا اور ابواب فقہ کا ایک مسئلہ لکھا۔ ہر دو مسئلوں کے درمیان کافی جگہ خالی چھوڑی اور کاغذ میری طرف بڑھا دیا اور کہا ان دو سوالوں کے جواب موطا سے لکھ دو۔ میں نے جوابات لکھ دیے۔ اس کے بعد محمد بن حسن نے مجھے خادم کے ہمراہ اپنے گھر بھجوایا۔ خادم نے کہا کہ آقا کا حکم ہے کہ آپ سواری پر ان کے گھر جائیں۔ ایک سجا سجایا خچر پیش کیا گیا۔ علماء گھوڑے کی جگہ عموماً خچر کی سواری کیا کرتے تھے۔ امام شافی کہتے ہیں کہ جب میں سوار ہوا تو مجھے اپنے پرانے بوسیدہ کپڑے کھٹکنے لگے اور اپنی حالت پر افسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد امام محمد بھی گھر آ گئے۔ انہوں نے 1000 دینار کا قیمتی جوڑا مجھے پہنایا اور اپنے کتب خانے سے امام ابو حنیفہ کی کتاب الاوسط نکال کر دی۔ میں نے کتاب الٹ پلٹ کر دیکھی اور رات کو اسے حفظ کرنا شروع کر دیا۔ صبح تک مجھے پوری کتاب حفظ ہو گئی۔ کچھ دن بعد میں نے امام محمد سے سفر کی اجازت چاہی۔ فرمایا میں اپنے کسی مہمان کو جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے پاس جو مال و دولت موجود ہے اس میں سے آدھا تم لے لو۔ انہوں نے اپنی ساری نقدی منگوائی۔ 3000 درہم نکلے، آدھے میرے حوالے کیے اور میں بلاد فارس اور عراق کی سیاحت کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ پھر امام شافی کہتے ہیں کہ اب میری عمر 21 برس ہو گئی تھی۔ یہ خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا۔ جب بغداد آیا تو دروازے پر قدم رکھا ہی تھا کہ ایک شخص نے روکا اور بڑی نرمی سے نام پوچھا۔ میں نے کہا محمد بن ادریس شافی۔ اس نے جیب سے ایک نوٹ بک نکالی اور میرا بیان قلم بند کر کے مجھے جانے دیا۔ میں ایک مسجد میں جا کر قیام پذیر ہوا۔ آدھی رات کے بعد پولیس نے مسجد پر چھاپا مارا اور ہر شخص کو روشنی میں دیکھنا شروع کر دیا۔ آخر میں میری باری آئی۔ پولیس نے پکار کر کہا ڈرنے کی بات نہیں، جس کی تلاش تھی وہ مل گیا ہے۔ پھر امام شافی کہتے ہیں کہ مجھے شاہی محل پہنچا دیا گیا۔ جب امیر المومنین پر میری نظر پڑی تو میں نے صاف مضبوط آواز میں انہیں سلام کیا۔ امیر کو میرا انداز پسند آیا اور پوچھا تم کہتے ہو کہ ہاشمی ہو؟ پھر نسب نامہ دریافت کیا۔ میں نے بتا دیا، بلکہ آدم علیہ السلام تک پہنچایا۔ اس پر امیر کہنے لگے بے شک یہ فصاحت و بلاغت اولاد مطلب ہی کا حصہ ہے۔ پھر کہا تم کتاب و سنت کے مطابق اپنا اور میرا حکم چلانے کے لیے مسلمانوں کے قاضی بن جاؤ، کیا تم پسند کرو گے؟ میں نے جواب دیا سلطنت میں شرکت تو مجھے ایک دن کے لیے بھی منظور نہیں۔ اس پر امیر المومنین رو پڑے۔ پھر امام شافی کہتے ہیں کہ اب مجھے 3 برس اور ہو چکے تھے۔ اسی اثنا میں حاجی حجاز سے لوٹے تو مجھے ایک نوجوان ملا۔ میں اس سے امام مالک اور حجاز کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس نے بتایا کہ امام مالک بہت دولت مند ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے شوق ہوا کہ امام صاحب کی غربت میں دیکھ چکا ہوں، اب دولت مندی کو بھی دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ ایک دولت مند آدمی نے مجھے بااسرار 40,000 دینار کی نقدی پیش کی۔ میں نے اسے خدا حافظ کہا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں اصحاب حدیث ملے۔ ان میں احمد بن حنبل، سفیان بن عینیہ اور اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ شامل تھے۔ یہ تینوں فقہ میں بلند ترین مقام کے علماء ہیں اور امام احمد تو فقہ حنبلیہ کے امام ہیں۔ شافی کہتے ہیں کہ میں نے ان تمام اصحاب کو اپنے پاس سے اتنا کچھ دیا جتنا ان کا مقدر تھا۔ اگلے پڑاؤ تک میرے پاس صرف 10 دینار رہ گئے تھے۔ میں نے کرائے پر سواری لی اور 27ویں دن مدینہ منورہ پہنچا۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھی۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ لوہے کی ایک کرسی مسجد میں رکھی ہے۔
کرسی پر قباتی مصر کا تکیہ رکھا ہوا ہے اور کرسی کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ میں ابھی حیرت سے دیکھ ہی رہا تھا کہ امام مالک آئے اور پوری مسجد عطر کی خوشبو سے مہک اٹھی۔ ان کے جلوہ میں 400 یا اس سے زائد کا مجمع تھا۔ مسجد میں پہنچے تو سب لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب کرسی پر بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنے شاگردوں کے سامنے عمدن زخم لگانے کا مسئلہ پیش کیا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بغل میں بیٹھے ایک جاہل آدمی کو اس کا جواب لکھا دیا۔ اس نے بلند آواز میں جواب بتا دیا۔ دوسرے شاگردوں کے جواب غلط تھے۔ 2-3 بار ایسا ہی ہوا تو امام صاحب اس جاہل کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ یہاں آؤ، وہ جگہ تمہاری نہیں ہے۔ اس آدمی نے صاف بتا دیا کہ میری بغل میں ایک جوان بیٹھا ہے جو مجھے یہ جواب لکھا رہا ہے۔ اب تو امام صاحب نے میری طرف گردن گھمائی اور قریب بلایا، غور سے دیکھ کر پوچھا، شافی ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے مجھے گھسیٹ کر سینے سے لگا لیا، پھر کرسی سے اتر پڑے اور مجھ سے کہا کہ علم کا جو باب ہم شروع کر چکے ہیں تم اس کو پورا کرو۔ میں نے تعمیل کی، لیکن میرے 4 سوالوں کا کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ امام مالک نے میری پیٹھ تھپکی، میری تعریف کی اور نماز کے بعد مجھے اپنے گھر لے گئے۔ پرانی عمارت کی جگہ اب نئی عمارت کھڑی تھی۔ میں یہ دیکھ کر بے اختیار رونے لگا۔ یہ دیکھ کر امام مالک نے کہا، تم روتے کیوں ہو؟ شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے دنیا کے لیے آخرت تباہ کر رکھی ہے۔ عرض کیا کہ یہی اندیشہ میرے دل میں پیدا ہوا تھا۔ فرمایا، تمہارا دل مطمئن رہے، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ سب ہدیہ اور تحفہ ہے۔ خراسان سے، مصر سے، دنیا کے دور دراز گوشوں سے ہدیے چلے آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہدیہ قبول فرما لیا کرتے تھے اور صدقہ رد فرماتے تھے۔ میرے پاس اس وقت خراسان اور مصر کے اعلیٰ ترین کپڑوں کے 300 جوڑے موجود ہیں۔ اب یہ سب تمہارے لیے ہدیہ ہیں۔ صندوقوں میں 5000 دینار ہیں، ان کی زکوٰۃ نکلی ہوئی ہے، اس کی آدھی رقم تمہاری ہے۔ پھر امام شافعی کہتے ہیں کہ صبح نماز فجر ادا کر کے نکلے تو ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ دروازے پر خراسانی گھوڑے اور مصری خچر کھڑے تھے۔ میرے منہ سے نکل گیا، ایسے خوبصورت گھوڑے تو میں نے آج تک نہیں دیکھے ہیں۔ امام صاحب نے کہا، یہ تمام سواریاں تمہارے لیے ہدیہ ہیں۔ میں نے عرض کیا، کم از کم ایک جانور تو اپنے لیے رکھ لیجئے۔ امام صاحب نے فرمایا، مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں اس زمین کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندوں جس کے نیچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ پھر امام شافعی کہتے ہیں کہ 3 سال بعد میں مکہ روانہ ہوا، مگر اس حال میں کہ خدا کی بخشی ہوئی خیر و برکت اور مال و متاع میرے آگے آگے جا رہے تھے۔ حدود حرم کے قریب والدہ محترمہ چند عورتوں کے ساتھ ملیں۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ میں نے آگے بڑھنا چاہا تو والدہ محترمہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، گھر چلیں۔ فرمانے لگیں، افسوس، کل تو مکہ سے فقیر کی صورت میں گیا تھا اور آج امیر بن کر لوٹا ہے تاکہ اپنے چچیرے بھائی بندوں پر گمنڈ کرے۔ میں نے کہا، پھر کیا کروں؟ فرمانے لگیں، منادی کرا دو، بھوکے آئیں اور کھائیں، پیدل آئیں اور سواری لے جائیں، اور ننگے آئیں اور کپڑے پہن لیں۔ اس دنیا میں تیری آبرو بڑھے گی اور آخرت میں اجر محفوظ رہے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں، میں نے والدہ کے حکم کی تعمیل کی۔ یہ خبر امام مالک نے بھی سنی اور کہلا بھیجا کہ جتنا دے چکا ہوں اتنا ہر سال بھیجتا رہوں گا۔ چنانچہ 11 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہ اکبر! خدا ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شمار کر لے اور اسلاف جیسی غنا اور توکل علی اللہ کی دولت عطا فرما دے۔ یہ امام شافعی پر گفتگو کا دوسرا حصہ تھا۔ اگر آپ نے پہلا حصہ نہیں سنا تو وہ بھی ضرور سنیے گا۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔